نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اگلے 4-5 جمعے انشاءاللہ اسی کی مختلف جہتوں پر بات ہوگی، وہ ہے اسلام کا نظریہ سیاست۔ جنرل الیکشن 2024 جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں، ان کی مناسبت سے میں نے یہ بہتر جانا کہ الیکشن سے پہلے اپنے سامعین تک جو اسلام کا نظریہ سیاست ہے اس کا ایک تعارفی جائزہ پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم یہ بطور سلوگن آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مشاہیر پاکستان کے افکار اور نظریات کو پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اسلام کو روحانی وحدت کے ساتھ ساتھ سیاسی وحدت کی بنیاد کے طور پر امت کے اندر یہ شعور اجاگر کیا گیا اور سیاسی وحدت کی بنیاد بنایا گیا اسلام کو۔ یہ وعدہ کیا گیا کہ ایک ایسا ملک قائم ہوگا جس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دستور پاکستان اور آئین پاکستان، اس میں قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے، اور پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے والی تمام سیاسی جماعتیں اسلامی طرز سیاست اور آئین پاکستان کی پابند ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں آئینی طور پر، دستوری طور پر اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اسلامی طرز سیاست کو اختیار کریں گی اور ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ اور اس کا تحفظ کریں گی۔ اس نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست کرنے والی ساری کی ساری جماعتیں جب آئین پاکستان اور دستور پاکستان کی روشنی میں اس بات کی پابند ہیں کہ ان کی سیاست بھی اسلام کے مطابق ہوگی، اور وہ جو ریاستی نظم قائم کریں گے وہ بھی اسلام کے مطابق ہوگا، تو اس نقطہ نظر سے یہ ہمارے ہاں جو الگ سے دینی جماعتوں کا وجود ہے، اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن الگ سے پوری ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں کہ دینی سیاسی جماعتیں، تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں وہ غیر دینی ہیں، جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے مطابق اسلامی طرز سیاست کی اور نظام حکومت قائم کرنے کی پابند ہیں۔ لہٰذا اگر میں یہ بات عرض کروں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں لوگوں سے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے،
ووٹ مانگے جانے چاہیے خدمت کے نام پر، انسانی حقوق کے تحفظ کے وعدے کے ساتھ اس پر لوگوں سے ووٹ مانگے جانے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ترکی اور خاص طور پر طیب اردگان، یہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتوں کی خاص طور پر بات کروں گا، ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور ووٹ مل گئے۔ یہی اصل میں صحیح اپروچ ہے۔ خیر یہ چند تمہیدی باتیں میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا آئین اور دستور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ملک کا پورا جو اجتماعی نظم ہے وہ اسلامی اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک جامع دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسلام کو ہمیں یہ بتانا چاہیے، ہمارے سوال کا جواب دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کن اصولوں پر کھڑی ہوگی، ہماری معاشرت اس کی فکری بنیادیں کیا ہوں گی، ہمارا نظام اخلاق اور ایمانیات کن بنیادی مباحث کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن و سنت کے اندر ہمیں یہ بھی اس سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے اس کا جواب دیا قرآن مجید میں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے نظام کو عملی طور پر برت کر مدینہ کی ریاست کے اندر دکھایا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے اسلام کے نظریہ سیاست کا سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ مدینہ کی ریاست کا وہ نظام ہے جس کو خلفائے راشدین نے نقطہ کمال تک پہنچایا۔ لہذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اسلام کے نظریہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اصل میں تمام انبیاء کا جو بنیادی مشن ہے وہ مشن کیا تھا؟ کیا صرف مسجد میں یا کسی معبد میں عبادت کر لینا اور جو بھی حکومت ہو اس کو تسلیم کر لینا یہ مطلب تھا؟ انبیاء کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو ذکر اذکار اور عبادت کا طریقہ بتا دیا جائے اور باقی جو بھی حکومت اور ریاست چل رہی ہے بس چلتی رہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر انبیاء کے جو جھگڑے ہوئے ہیں اپنے دور کے فرعونوں کے ساتھ، نمرودوں کے ساتھ، یزیدوں کے ساتھ، ارباب حل و عقد کے ساتھ، وہ جھگڑے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کا مشن جو ہم نے بدقسمتی سے اپنے ذہنی سطح کے مطابق اس دور میں سمجھ رکھا ہے، پیغمبروں کا مشن یہ نہیں تھا۔ ان کا مشن اس سے بڑھ کر تھا۔ وہ مشن کیا تھا جس کو سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے؟ وہ مشن یہ تھا کہ ہر دور کے اندر پیغمبروں نے اس چیز کو جانا اور مانا اور دیکھا ہے کہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، بہت ساری خرابیوں کے باوجود۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومنون کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ ارض و سما کا خالق کون ہے، زندگی اور موت دینے والا کون ہے، یہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ سیقولون للہ، تو ان قریب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ اختلاف کس وجہ سے تھا؟ تو وہ اختلاف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اصل میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صرف یہ کہہ لینا، یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم اس اللہ کو اپنا معبود مان لیں
یہ لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس تصور کے اپنے ذہن میں پختہ کر لیں کہ جس رب کو ہم اپنا الہ مان رہے ہیں، جس خالق کائنات کو ہم اپنا الہ مان رہے ہیں، جس طرح پوری کائنات کے اندر اس کے تکوینی اقتدار کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے، سورج اپنی مرضی سے طلوع و غروب، چاند اپنی مرضی سے طلوع و غروب، یہ طے اللہ نے کرنا ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ پوری کائنات کا نظام ان اصولوں کے مطابق چل رہا ہے جو اس خالق کائنات نے بنایا ہے۔ تو تکوینی نظام وہاں تو اللہ کی فرما روائی بالکل واضح ہے، اگر ہم اس کا انکار بھی کریں تو تب بھی وہ نظام ہمیں اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی اقتدار کو اور اختیار کو تسلیم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس خالق کائنات کا جو اختیار اور اقتدار ہے وہ صرف کائنات کے تکوینی نظام کے اندر تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنے اجتماعی نظم کے اندر، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے۔ اصل میں یہی بات ہے جہاں پر آ کے پیغمبروں کا اپنے دور کے جو ارباب حل و عقد تھے ان کے ساتھ اختلاف ہوا، ورنہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، جتنے چاہیں رکھ لیں، زکوٰۃ دیں، ذکر اذکار کریں، حج عمرے کریں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں اور پہلے دور میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب آپ اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی تعلیم چونکہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر داخل کرنا ہے، لہذا جس طرح کائنات کے نظام کے اندر اللہ کا تکوینی اقتدار اور اختیار ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح ہمارے اجتماعی نظم کے اندر بھی جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کا وہ کسی انسان کے لیے نہیں ہوگا بلکہ رب کائنات کے لیے ہوگا۔ یہ اللہ کو الہ اور رب ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے علاوہ اس کائنات کے ساتھ ساتھ ہماری جو عملی اور اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر بھی کسی اور کے اختیار اور اقتدار کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہی وہ کام اور یہی وہ مشن تھا جو پیغمبر لے کر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کے مختلف دور کے اندر اپنے اپنے دور کے فرائض کو، نمرودوں اور یزیدوں کو چیلنج کیا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کہ دو طرح کے رویے آپ کو نظر ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا یہ اعلان کر دیا کہ جس طرح فرعون نے کہا تھا کہ آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اکبر ہوں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا تو یہ بات فرعون بھی جانتا تھا کہ اس کائنات کا جو نظم ہے اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اور نمرود کا جو مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تو اس میں بھی بالکل بات کھل گئی، بالکل واضح ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، تم اس کے برعکس کر کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا۔ یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کائنات کا جو تکوینی نظام اور اختیار ہے وہ
سارے کا سارا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء اسی دعوے کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں کہ دنیا کے تکوینی نظام کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اوپر جو انسانوں کا معاشرہ قائم ہوگا اس میں بھی اللہ ہی کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھا جائے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار اور اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے، یہ تھا بنیادی مقصد۔ تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو فرعون اور نمرود جیسے تھے تو رد کر دیا، قرآن مجید کے اندر تفصیلات موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو براہ راست خدائی کے دعوے دار تو نہیں تھے لیکن وہ بالواسطہ اصل میں خدائی کے ہی دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر دور کے اندر مذہبی رہنما، چاہے وہ براہمن ہوں، پروہت ہوں، پوپ ہو، ربی ہو، یا دیگر مذاہب کے اندر جو مذہبی رہنما ہیں، ان کا بنیادی طور پر دعویٰ کیا ہے، پاپائیت کیا ہے؟ مذہبی حکومتوں سے یورپ اور مغرب جو لرزہ بر اندام ہے کہ مذہبی حکومت نہیں آنی چاہیے، وہ کس مذہبی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ وہ مذہبی حکومت جو عیسائی پوپ اور عیسائی مذہبی رہنماؤں نے قائم کی تھی، کہ جس کے اندر وہ خدا کے اختیارات اپنے پاس رکھنے کے دعوے دار ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، عیسائیوں کا مسئلہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چند اخلاقی تعلیمات لے کر آئے، پورا نظام حیات تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا۔ لیکن عیسائی مذہبی رہنماؤں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کے اندر شریعت کو داخل کیا، نافذ کیا، اور خدا کے نام پر کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو خدائی کے دعوے دار ہیں۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان چونکہ مذہب سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے آپ ہر دور کے اندر حکمرانوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی عنوان کے ساتھ اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ جوڑیں گے۔ خلیفہ نہیں ہے لیکن خلیفہ کہلا رہا ہے، ذل الہی کہلا رہا ہے۔ ایسے القابات اختیار کریں گے کہ محی الدین، معتصم باللہ اور علی ھذا القیاس، عباسی خلفاء کو دیکھیں، ان کے القابات کو دیکھیں۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو، جو ان کی سیٹسفیکشن لوگوں کی ہوتی ہے وہ مذہب کے نام پر ہوتی ہے، تو مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس لیے میں نے شروع میں بات کر دی کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنا یہ تو ویسے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ یہاں ہر سیاسی جماعت اسلامی طرز سیاست کو اور نظام حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ تو اس کے بعد یہ عجیب بات ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں جی میں آپ کے، چونکہ میرا اور آپ کا مسلک ایک ہے لہٰذا مجھے ووٹ دیجئے، میرا اور آپ کا فرقہ ایک ہے لہٰذا مجھے ووٹ دیجئے۔ ووٹ جو مانگنا ہے تو وہ خدمت اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے عنوان کے ساتھ مانگے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یورپ اور مغرب کے اندر مسئلہ تھا کہ جس طرح کی مذہبی حکومتوں سے وہ خوفزدہ تھے، جو ان کی تاریخ تھی کہ لوگ مذہب کے نام پر خدائی اختیارات کے دعوے دار تھے،
جو براہ راست تھے فرعون اور نمرود جیسے لوگ، ان سے ہٹ کر بہت سارے طبقات ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے جتنے کاہن جاہلیت کے اندر تھے اور آج کل بھی جادوگر، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، یہ اصل میں کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ خدائی اوصاف اور خدائی اختیارات کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جو آدمی کسی شخص کے پاس اس یقین کے ساتھ گیا ہے کہ وہ میری تقدیر اور مستقبل کو حتمی، ویسے ایک علم کے طور پر، اندازے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، یہ اندازے کا علم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دعوے کے ساتھ اس کو بیان کرے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی آخری ہے، اور کوئی شخص اس یقین کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے کہ جو یہ بات بتائے گا وہی آخری اور حتمی ہے، تو ایسا شخص اپنے ایمان کی فکر کرے۔ میں موضوع دوسری طرف نکل جائے گا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو براہ راست خدائی کے دعوے دار بنے اس زمین کے اوپر، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست تو یہ دعویٰ نہیں کیا لیکن وہ بھی خدائی اختیارات کو استعمال کرنے کا اور اپنے ہاتھ میں ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے اور پیغمبر آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ختم کر دی، یہ سارے درمیان کے واسطے ختم کر دیے، لوگوں کو براہ راست اللہ کے ساتھ جوڑا۔ بات میں کر رہا ہوں کہ اسلام کے سیاسی نظام کی، کہ یہ چیزیں ساری ختم کر کے کہ جس طرح کائنات کا تکوینی نظام اللہ کے اختیار اور اقتدار کے زیر اثر ہے، اسی طرح ایمان کا، اس اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعی نظم کے اندر بھی صرف اور صرف اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے تسلیم کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسلام کا جو سیاسی نظریہ ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، کسی انسان کے پاس یہ اختیار اور یہ حق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو شخص اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یہاں تک بتایا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ پیغمبر بھی اصل میں اپنی بات کہنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آتے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور پیغمبروں کا منصب کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ قرآن، یہ ذکر، یہ ہدایات نازل کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون، اختیار، اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف یہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہوگا، کسی فرد کے پاس نہیں ہوگا، کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ جس طرح کائنات کے اندر ہم اللہ کے اقتدار کو تسلیم کر رہے ہیں حالت جبر کے اندر، اسی طرح اس زمین کے اوپر اپنے معاشروں کے اندر بھی ہم اللہ کے اختیار کو تسلیم کریں، اس کے علاوہ کسی اور کا اقتدار اعلیٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی مقصد تھا جس مقصد کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے۔ اب اس اسلام کے نظریہ سیاست کو سامنے رکھیں تو کس طرح کا نظام حکومت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایسا نظام حکومت کہ جس کو آپ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے، مغرب کا نظام جمہوریت، کہ جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو یہ وہ نہیں ہے، نہ یہ سوشلزم ہے اور نہ ہی یہ ملوکیت ہے،
بادشاہت اور آمریت جسے آپ کہتے ہیں، اور نہ یہ پاپائیت ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ اسلام کا نظام حکومت بذات خود بالکل الگ ایک نظام ہے۔ آپ اس کو مغربی جمہوریت کے ساتھ جوڑیں گے تو بہت ساری خوبیوں کے باوجود اس کے اندر خامیاں ہیں، کہ جس میں پارلیمنٹ کے پاس لامحدود اختیار ہے۔ سوشلزم کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے کہ جو انسان کی عقل اور فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسلام کو آپ کسی دوسرے ازم کے ساتھ نہ جوڑیں، اس کا کوئی بادشاہت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں کے اندر بادشاہتیں ہیں نا اس وقت، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس امت کی حساسیت کا میں اکثر یہ حوالہ دیا کرتا ہوں، اندازہ کریں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ صحابی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، کاتب وحی ہیں، خلافت راشدہ کے دور میں 20 سال تک شام کے حکمران رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صلح کر لی، پورے عالم اسلام کے متفق علیہ حکمران بن گئے، پوری امت نے اتفاق کر لیا۔ پھر بھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ کو ساری فضیلتوں کے باوجود کیا خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی خلافت جس اصول کے مطابق منعقد ہوئی تھی وہ اصول وہ نہیں ہے جس کے مطابق خلافت راشدہ منعقد ہوئی ہے، لہذا ان کی ساری عظمت اپنی جگہ پر، ان کے لیے ساری فضیلتیں تسلیم کرنے کے باوجود امت ان کا شمار خلفائے راشدین کے اندر نہیں کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ملوکیت نہیں ہے، وہ مغربی جمہوریت بھی نہیں ہے، کہ جس کا حال یہ ہے کہ لوگ ایک دور میں 1918 میں یہ طے کرتے ہیں کہ شراب چونکہ عقلی اور علمی طور پر اس کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، لہذا اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن 1933 میں جاتے جاتے امریکہ کے اندر دوبارہ قانون سازی ہوئی کہ نہیں جی شراب کی اجازت دی جائے لوگوں کی، ویسے حد بندی کر لی جائے، کچھ لمیٹیشنز طے کر لی جائیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی اجازت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا علمی طور پر یا عقلی طور پر کہ اب شراب جو ہے انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے؟ ایک دور میں آپ مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو ایک معاہدے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ آزادانہ اختلاط نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ خاندانی نظام آپ نے تباہ کر دیا۔ سوشلزم میں یہ اصول بنایا جا رہا ہے کہ نجی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس کی تباہی اور اس کے نتائج اور اثرات دنیا کے سامنے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر لامحدود ملکیت کے تصور، اس کے اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو انسان جب قانون سازی کریں گے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، بہت سارے مفادات جو ہیں وہ آڑے آ جائیں گے، لہذا پارلیمنٹ اور مغربی نظام جمہوریت یہ ایسا نظام نہیں ہے کہ جس پر انسانوں کی فلاح کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے کلی طور پر اعتماد کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے اپنا الگ پورا پولیٹیکل سسٹم دیا، اور وہ سیاسی نظام کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ بنیادی بات تو یہ طے ہو گئی کہ مسلمانوں کا حکمران، ان کی انتظامیہ ایگزیکٹو اور مقننہ لیجسلیشن کرنے والے لوگ سارے کے سارے عوام کی تائید اور رائے سے منتخب ہوں گے، لیکن وہ ہر معاملے میں قانون سازی نہیں کر سکتے۔ لازم ہوگا کہ جو قوانین
رب کائنات نے انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے طے کر دیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ وہ رب بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیزیں حتمی طور پر انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہیں، کون سی چیزیں حتمی طور پر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہذا حلال و حرام کے حوالے سے قوانین جو انسانوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے وہ طے کر دیے گئے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئیں، اس کو انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ انسان کی عقل تو مفادات سے مغلوب ہو جاتی ہے، وقتی اثرات سے مغلوب ہو جاتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، اس پر نہیں اس کو چھوڑا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے طے کر دیے۔ ریاستی نظم، اسلام کا نظام حکومت، مسلمانوں کی پارلیمنٹ، اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کے قوانین کو ملک کے اندر نافذ کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسلامی حکومت کی پارلیمنٹ ہے اس میں لوگ جو ہے وہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے یا وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بھائی جن معاملات کے اندر قرآن مجید میں واضح چیزیں آ گئی ہیں، احکام حلال و حرام کی باتیں طے ہو گئی، احکام نازل ہو گئے، اس میں چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ باقی بہت سارے معاملات جن کا تعلق آپ کے اپنے دور کے ساتھ ہے، آپ کے دور کے عرف کے ساتھ ہے، عالمی عرف کے ساتھ ہے، لوگوں کی ضروریات کے ساتھ ہے، اس میں آپ کے نمائندگان جو ہے وہ سارے کے سارے ایک لیجسلیشن کرنا ان کا اختیار ہوگا، اپنی عقل اور دانش کو وہ استعمال کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسے نمائندگان چننے کی ضرورت ہے جو عقل اور دانش کے اعتبار سے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں، اور دنیا بھر میں ہی ایسا ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہم بد قسمت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ جو جاہل ترین قسم کی پارلیمنٹ، آپ اس وقت بھی آپ یہ ابھی طیب اردگان کے جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں، وہ 150 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر آپ کو پی ایچ ڈی نظر آئیں گے مختلف علوم اور فنون کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ سارے اسلامیات کے اندر ہی پی ایچ ڈی ہیں، نہیں، اکنامکس کے اندر بھی ہے، جدید علوم جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان سب کے اندر ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے یہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں اس قوم کے پاس ایک موقع ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا ووٹ دیجئے کہ جو آپ کی توقعات اور آپ کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں، جو آپ کا چہرہ مورا اور آپ کے ملک کا تعارف بننے والے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرف ہم لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست جس کے اندر اسلامی نظم قائم ہو اس کو ان اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست جس کے اندر اسلامی نظم قائم ہو، اسلامی اصول، کون سے اسلامی اصول؟ جس کو بطور منشور وہ ریاست اختیار کرے، وہ حکومت اختیار کرے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین کے اندر ان کو اقتدار دے دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا نظام قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ میں ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یہ ترجمہ ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے۔ اس لیے کہ جب تک جو چیزیں یہ عبادات ہم انجام دیتے ہیں اگر یہ مسجد تک ہی رہ جائیں میرے بھائیوں تو پیغمبروں کے مشن کی خلاف ورزی ہوگی۔ 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں،
اور کسی لچے لفنگے آدمی کو ہم مسلح امامت پر نہیں کھڑے ہونا دیتے. یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی یہاں کھڑا ہے وہ کردار کے اعتبار سے بہتر ہے, علم میں ٹھیک ہے, صلاحیت اور ویژن اچھا ہے, پھر تب وہ ہمارے مسلح پر کھڑا ہو سکتا ہے, ہمارے ممبر پر بیٹھ سکتا ہے. یہ کرائیٹیریا ہے, یہ میرٹ ہے, یہ کسوٹی ہے جس پر ہم پرکھ کے کسی آدمی کو مسلح اور ممبر پر بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ دن میں 5 دفعہ یہ تربیت ہم لے کے مسجد سے باہر نکلیں اور عملی زندگی کے اندر یہ تربیت کبھی ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ یار مسجد میں صرف آپ کو اچھی قیادت چاہیے. نہیں, اس سے بھی بڑا منصب سیاست کا ہے. سیاست کا منصب مسلح امامت سے بھی بڑا ہے. آنے والے جمعے میں اس موضوع پر عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ تربیت یہاں سے لے کر نکلے اور باہر جائے اور اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میرا نمائندہ جو ہے وہ کس لیول کا ہونا چاہیے, کس درجے کا ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی ریاست کو قائم کرنے والے ہیں, اسلامی نظام حکومت کو متعارف کروانے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کے اندر نماز کا, زکوٰۃ کا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا. دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جو دین پر کھڑی ہوئی ہیں, اپنے اپنے مذہب کے نام پر بنی. اسرائیل وہ تو اپنی بات پر پکے ہیں, اور دوسرا پاکستان. لیکن افسوس کہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو اس مشن سے الگ کر دیا گیا ہے. لوگوں کا اجتماعی معاملات کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی ہے, روزہ رکھ لیا ہے, زکوٰۃ دے دی, حج کر لیے, عمرے کر لیے, ذکر اذکار کر لیے, ہمارا کام پورا ہو گیا. تو میں وہی بات شروع سے کر رہا ہوں کہ اگر یہی بات کافی تھی تو پیغمبروں کا جو ٹاکرا ہوا, جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا وقت کے فرعونوں کے ساتھ, وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس لیے کہ کسی دور کے فرعون کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کے دور کا فرعون اسرائیل اور امریکہ اور یورپ اور مغرب, آپ پڑھیں نمازیں, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ زکوٰۃ جتنی چاہے دے لیں, روزے پورا سال ہی رکھیں, جتنے چاہے رکوع اور سجدے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. مسئلہ کس چیز سے ہے؟ جب آپ اس چیز کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر کھڑے ہوں گے, تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اب مسئلہ گڑبڑ ہے. لہذا لوگوں کو مختلف مسائل کے اندر الجھا دینا تاکہ وہ اصل مقصد جو ہے اس سے دور ہو جائیں. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا جو مقصد تھا, بدقسمتی سے ہم نے اس کو کھو دیا. ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے الیکشن, اس میں اپنی دانش کا اظہار کیجیے, اس موقع کو ضائع نہ کیجیے. اگلے سارے جمعے میں اسی حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کروں گا. تو اگر یہاں کے لوگوں کے اندر شعور نہ ہو, سینٹرل پنجاب, تو آپ جنوبی پنجاب اور سندھ کا دہی علاقہ اور بلوچستان کے قبائل جو بیچارے دبے ہوئے ہیں, ان سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے.